اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد و اہل بیت محترم سامعین سورہ مبارکہ نساء دی پنجویں پارے دی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں جناب کے سامنے پڑھنا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ چندہ والدہ اللہ شریف حکم فرما رہے ہیں، امر دے رہے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہے ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتوں کو ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ اللہ تمہیں امر کرتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا باقاعدہ حکم ہے۔ ویسے زندگی کے تمام شعبے ہیں، جدوں بھی کوئی چیز نااہل دے حوالے کی جائے وہ چیز اپنی اصلی حیثیت کھو بیٹھی ہے، وہ چیز اپنی اصلی حالت برقرار نہیں رکھ سکتی جدوں وہ چیز نااہل دے حوالے کی جائے۔ خالق نے باقاعدہ حکم کیتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ سارے بندے اللہ کا حکم مننا ہے۔ اللہ نے کئی حکم کیتے ہیں بندے نہیں مانتے۔ اللہ نماز کا حکم کیتا ہے، کئی بندے پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے، لیکن ایک کر ضرور جہاں بندہ نماز پڑھتا ہے باقاعدہ اللہ توفیقات اضافہ کرے۔ جہاں بندہ نماز نہیں بھی پڑھ سکتا کم از کم ذہن سے گل موجود ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ایک ذہن سے گل موجود ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے تو میں کوتاہی کر رہا ہوں۔ جہاں بندہ کوتاہی بھی محسوس کر رہے ہیں یہ مطلب وہ زندہ ہے۔ جہاں بندہ کوتاہی محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ کا باقاعدہ ایک حکم ہے اور میں اس کوتاہی کر رہا ہوں، جہاں بندہ کوتاہی محسوس کرے وہ کسی ویلے کوتاہی دور کرنے کی بھی کوشش کر سکتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، کم از کم بندے کو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، توفیق اللہ دے دے تو ضرور پورا بھی کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہے۔ نماز سے بڑے بندے اس واسطے نہیں پڑھتے پہ وضو کرنا پڑتا، جب وضو نہ ہوئے تو کچھ نمازیاں سے اضافہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں، لیکن وضو شرط ہے، کافی ہو سکتا ہے لیکن وضو شرط ہے۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جنہوں کی بنیاد سے شیطان بندے کو پسند رہتا ہے تو وہ بندہ تھوڑا جہا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میں سمجھنا جڑے بندے مسلمان نماز نہیں پڑھتے صرف سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ حکم نو حکم ہی سمجھتے تھوڑا جہا سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بندہ تانے نہیں دے سکتا کہ یہ حکم ہی سمجھتا ہے، اللہ حکم تو یہ آ رہی ہے قطعاً ایسی گل نہیں، ضرور وہ سستی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھنا کہ سستی نہیں کرنی چاہیے، بندے چست رہنا چاہیے، بندے ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیطان سرگی ڈکتا ہے بندے کو نماز تو، یہ جہاں واک نہیں کرن دینا وہ نماز پڑھن دینا۔ اچھا سویرے واک بھی صبح بڑی اچھی ہوتی ہے، سویرے سویرے بندہ اٹھ کے باہر نکلے اور صبح کی تازہ ہوا ہے، رات میں ساری گردوں باہر بیٹھی ہوتی ہے، پوری رات کی شبنم خالق نے بڑا انتظام فرمایا جی سویرے واک کا۔ رات میں تھوڑے شبنم کے قطرے ڈگ کے ہوا آلودگی تو کٹا دیں، وہ گرد و غبار جہاں وہ اٹھ جاتا ہے صبح چلی تازہ، پھر گرد و غبار بندے ٹوٹتے ہیں، گڈیاں چلتی ہیں، پھر پھیلتا ہے، سویرے سویرے بڑا مزہ ہوتا ہے، کسی میں ویکھدا نہیں۔ میں نماز کی گل نہیں کر رہا، میں آج واک کی گل کر رہا۔ واک بھی صبح بندہ اٹھے نا کہ ویسے واک واسطے بندہ 5 بجے اٹھیا ہوئے تو نماز سے انجی دیر کر ہوتا، ویسے ہی پھر اٹھیا تو میں آئی ہوں تو 2 سجدے بھی دے لیے، تو پھر جہاں بندہ شہید ہے انہوں تو سویرے سویرے مزہ ہونا چاہیے، کھا کے کربلا تے متھا رکھ جہاں بندہ اپنے دل کا آغاز کھا کے شفا تے متھا رکھ کے کرے، بڑا اہتمام ہے، بڑا خوبصورت اہتمام ہے۔ میرے محترم سامعین، خاک شفاعت سویرے سویرے سجدہ کیتا ہوئے نا خاک شفاعت سے سارے دن دی خاک اڑان تو بندہ بچ جائے۔ عزیزہ نے جناب قدر اللہ کا حکم ہے جناب جناب کے سامنے پڑھے کہ امانتاں اہل کے حوالے کر دیں۔ میں ایک مثال دیتا نہیں ان بھی دیتا ہوں، تمہارے کوئی قلم ہے تو تمہیں کسی پڑھے لکھے ہو جانا چاہیے، قلم ہے نا
کسی پڑھے لکھے ہونا چاہیے قلم بھی تھوڑے کو آیا یا تسی کو خرید آیا یا گفٹ کو بندہ کر گیا تو سا کے دینا کسی نے اول تے بندہ جی آپ دیکھنا شکتا ہوئے تو دین دی لوڑ کھڑی جے تساں دینا نہیں ہے تو کسی اہل دے حوالے کرنا چاہیے یا تسی کسی انپڑھ نو قلم دے دیں ہو تسی کسی ویلے گزرو تے ہو قلم نہ نالا پاندا ہوئے مثال دیتا کون تکلیف ہونی ہے یہ تکلیف تے ہونی ہے میں اللہ دیا بندہ تینوں قلم دیتا تھی میرا خیال ہے تھانوں اگر تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں منوں اس دین والے تے تکلیف ہو رہی ہے کہ تو اہل دے حوالے کیوں نہیں امانتاں نو اہل دے حوالے کرنا ہے بہت شکریہ امانتاں نو اہل دے حوالے کرنا ہے اس ویلے پاکستان جڑا موسم اہل اور نا اہل نو سمجھان واسطے بنے ہیں ادو اچھا موسم شاید کبھی نہ بنے یہ دن جا رہے ہیں انہاں وچ میں سمجھنا کہ ایک عام آدمی تک بھی میں اپنا موقف پہنچا سکتا جڑے بندے نے سانو مشرک تے کافر سمجھیا انہاں ساڈا موقف ہی نہیں سنیا اور یہ عدل دے خلاف ہے بندے عدالت جو فیصلہ قلعہ لے کے نکلن نا تے گلہ تے شکوہ کر دیں کہ ہمارا موقف ہی سنے بغیر فیصلہ دے دیا گیا یہ مطلب ہے کم سے کم کسی فریق دا موقف تے سننا چاہیے اس ویلے موقف سنان دا جوڑا میں ماحول پاکستان جو دیکھ رہا نا میں سمجھنا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اس آیت کی تفسیر کرنے واسطے اس ویلے بڑا گرم ہے لوہا تے ایدے تے سٹ مارنی چاہیے میں سمجھنا کہ اس ویلے کیونکہ بڑے بڑے نا اہل ہو رہے ہیں تے بڑے بڑے اہل نا اہل پاکستان دا اس ویلے ماحول بنے ہیں کہ بڑے بڑے بندے جڑے اپنے آپ کو اہل سمجھتے سن وہ لا اہل قرار دیتے جا رہے ہیں پھر اپیلاں کرا کے وہ لا اہل ہن اہل ہو رہے ہیں اس ویلے موقع بڑا میں 4-5 دن پہلے دے اخبار کی گل کرنا کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے متعلق جج دی میز تے رکھ دیتا اپنا موقف کسی نے کہ انہاں دوواں بھراواں نوں نا اہل قرار دیتا جائے شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے دوواں نا اہل قرار دیتا جائے یہ دوویں نا اہل نے الیکشن نہیں کر سکتے جج نے کہا کیوں انہاں ڈاکومنٹس رکھے 3 بچیاں پیش ہوئیاں انہاں کہا سی یتیم بچیاں ساری زمین تے ایک قابض نے نہ جائے یہ قابض نے ایسا ڈاکومنٹس نے ایسا پٹواری ایسا خسرہ نمبر زمین موجود ہے ساتھی ہے ایک قابض نے انہوں نا اہل قرار دیتا جائے ایک بندہ پیش ہویا اس کا شاہ عالمی مارکیٹ لاہور یہ لکھی پڑی مدد کر شاہ عالمی مارکیٹ 2-4 دکانہ نے سے ساٹیاں نے کاغذاں چھوڑنے میں ثابت کر سکتے انہاں اسے نام لیگ کا دفتر بنا رہے ہیں لہٰذا انہوں نا اہل قرار دیتا جائے شام نو شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی انہاں کہا کہ بلا وجہ ساڑھے تے الزامات لا رہے ہیں بلا وجہ ایویں لے آ رہا کہ بچے اسی ایسے ہے نہیں اسی ایسے ہے نہیں انہاں کہا اگر ساڑھا قبضہ ہوئے نجائز انہاں بچیاں نہیں سمجھتے یا شاہ علی مارکیٹ اس قبضہ ہوئے ساڑھا نجائز کسے دیا دکانہ تے ہون کسے دیا تے قابل اسی ہوئیے اسی کاغذات جمع ہی نہیں کرتے اسی واپس لے اسی نا اہل واسطے دستخط کر دینے چلو بہت اچھا ہو میرے نو اہل رہن تے میرے نو پاوے نا اہل رہن میں مجلس پڑھنا یا سیاست کرنی ہے ایک گل ثابت ہو گئی کوٹ کہ غاصب کسے صورت بھی اہل نہیں میں یا بات ہو شاید رہا یہ گل ثابت ہو گئی وہ اہل ہو جاندے نہیں وہ اہل نہیں ہوتے میں تے غرض نہیں کی میں تے تہاڈا کیونکہ میں سمجھنا ماحول ایسا بنے یہ وچ اہل تے نا اہل سمجھانا آسان ہے یہ ڈٹائی نہ شہباز شریف نے بھی نہیں آکھیا کہ لو جی ساڈا قبضہ جی تے اسی اہل جی نہیں ہو سکتا کہ قبضہ کیتا ہو گیا سمجھ آیا کہ اسی نا اہل یہ مطلب ہے زمانہ معاشرہ کوٹ من چکا ہے کہ غاصب جسے کسی دی زمین سے غاصب وہ اہل نہیں وہ نا اہل ہے اگو ہونا کی ہونا ہے اگر جنیاں مدعیہ نے مقدمے دیاں مدعیہ یا مدعی اگر وہ سچے نکل آئے نا سچے پھر نا اہل نہیں سچے نکل آئے تو نا اہل جی وہ مدعی جھوٹا ہو گیا تو پھر یہ اہل یہ بالکل سادہ کر مدعی جھوٹا ہو جائے اپنا مقدمہ یا دعویٰ اس کیتا ہے اپنے دعوے جھوٹا ہو جائے پھر نا اہل جی مدعی سچا ہے تو پھر نا اہل جی مدعی سچا ہے تو پھر نا اہل مدعی سچا ہو گیا تو مد مقابل نا اہل ہو گیا مقئی کسے مقدمے کا بھی سچا ہو گیا کیا بات ہے آباد رہو مدعی کسے مقدمے ہو گئی نا گاڑی کڑیا بن گیا جس مقدمے دا مدعی سچا ہے وہ دا مد مقابل نا اہل ہے جس
مقدمے دا مدعی سچا ہے او دا مد مقابل نہ ہے علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن جس مقدمے دی مدعیہ صدیقۃ الکبریٰ ہوئے او دا مد مقابل ہے کیسے ہو جائے مدعی سچا ہوئے تو مد مقابل نہ اہل ہو جائے اے قرآن ہے جب شکریہ مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے جس مقدمے دی مدعیہ صدیقہ ہوئے اور وہ بھی قرآن صداقت دی گواہی دے رہے میرا خیال ہے مد مقابل میں اہل کبھی نہیں ہونا چاہیے اے قرآن ہے ایک اور میرے کو مقدمہ بھی ہے وہ اہل ہو گئے نے 2-3 دن پہلے وہ نا اہل ہو گئے سن انہوں کا نام ہے ایاز امیر وہ میرا خیال تُس جانتے ہوئے قریب ہے ایک تو صحافی بھی نے جگوال مداحل کر ایاز امیر انہوں نے کالم نگار بھی گئے انہوں نے کالم کو حوالہ بنا کے انہوں نے کہا جاجی روٹیا کالم پڑھو اخبار میرے کو موجود جاجی صاحب نے کالم پڑھیا پڑھ کے انہوں نے کہا پچھلی یہ نا اہل انہیں آکھا کہ میری گل سن لو انہیں آکھا تو دھیان نہ کالم پڑھیا نہیں اس کا پڑھیا انہیں آکھا کی پڑھیا جس بنیاد تو انہیں نا اہل قرار دیتا نا وہ میں پڑھن لگا بندے پڑھے لکھے بیٹھے نے اتنا بڑا تو بچپن نہیں پڑھے لکھے بندے تقریباً الحمدللہ نظر آ رہے ہیں چہرے سے نظر آ رہے ہیں پڑھے لکھے اگو جو مولا سندہ چیک کر لیا البتہ چہرے الحمدللہ پڑھے لکھے انہیں لگی اپنے دوست کو کہہ سنو ایاز امیر صاحب انہیں خدمت کی تھی جیڑی دوست نے انہیں خدمت کی تھی انہیں اپنے کالم چ لکھی میں تھوڑے کو حاضر ہویا جی میں کھانا شانا ملیا میں کسے بیان کر سکتا کہ پہنچیا تو میں ایک کھاتا حلوہ تو ہونا چاہتا ہی ہوتا ہے انہیں جی خدمت انہوں نے دوست نے کی تھی انہیں کالم چ لکھی تھی وہ کالم مصیبت بن گیا انہیں آخیا کہ تسی نہ ہے تو اس جملہ سن لینا انہیں فرمایا جب میں اپنے دوست کے وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے ذوق لطیف کے مشربی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آشنا کیا دوبارہ پڑھ بس یہ نہیں ہے انہیں تو نہ اہل ہو گئے پھر سن لو گال نہیں نکلی کسی یسینی پہ آخیا کہ صرف لکھیا نے اپنے قلم نہ کہ مجھ سب کا شکریہ مجھے میرے دوست نے مجھے ذوق لطیف کے مشربی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آشنا کیا ایک بار پھر پڑھ پھر نہیں پڑھا مجھے میرے دوست نے ذوق لطیف کے مشربی ذائقے سے پورے آداب کے ساتھ آشنا کیا ان جڑا ان پڑھ بندہ ہے اس جگہ میں ہویا تو کچھ اردو دا فکر آجے شکریہ ان پڑھ بندے تو آخر ہے ہویا کچھ بھی نہیں اس بچے کو ایویں تو نہیں جج صاحب نے فرمایا کہ میں نے آپ کا کالم انگریزی اخبار کا بھی پڑھا ہے اردو کا بھی پڑھا ہے آپ نے لفظ ذائقہ استعمال کیا ہے اور مشربی ذائقہ استعمال کیا ہے فاضل جج نے کہا کہ انہوں نے ذائقے کا لفظ اردو کی ڈکشنری علمی اردو لغات میں دیکھا ہے جج فیصلہ دین تو پہلے اردو کی لغات منگوائی انہیں وہ دیکھا کالم دے وچوں لفظ کڈھیا لفظ دا معنی کڈھیا پڑھے لکھے بندے بیٹھے انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اس کا مطلب ہے چسکا لطف لذت چھلکنے کی قوت چھلکنے کی قوت اس ذائقے کا یہ ترجمہ ہے فاضل جج نے اپنے حکم میں لکھا فاضل جج نے اپنے حکم میں لکھا میں کوئی مصر دی کتاب دا حوالہ نہیں پہ دینا برکے دا پاسا کھبا نہ مصر دی کتاب لبے نہ برکے دا پاسا لبے نہ بندے نو آرام آئے تو نہ مسئلہ حل ہوئے اخبار میرے کو موجود ہے جی اخبار تے شیعوں تے تاریخ لکھی ہے گجرانوالہ ایکسپریس ہے 6 اپریل 2013 6 دا اخبار ہے فاضل جج نے اپنے حکم میں لکھا کہ یہ جو ہے نا چھلکنے کی قوت اور مشربی ذائقہ اس کا مطلب میں سمجھ کر کہہ رہا ہوں کہ شراب پینا اسلام میں قطعاً حرام
یہ مشربی ذائقہ جو ہے نا آپ نے لیا ہے، اس میں چھڑکنے کی قوت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ شراب پینا مذہب اسلام میں قطعاً حرام ہے اور اسے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ لہذا آئین کی آرٹیکل 62D کے تحت کہ جج نے لکھے آجے میں نہیں، نہ کسی ذاکر دی کاپی تو میں لکھ کے جانا، جج نے اپنے حکم سے لکھے ہیں۔ لہذا آئین کی آرٹیکل 62D کے تحت جس کا کردار درست نہ ہو، جس کا کردار درست نہ ہو، ایک اور دوسرا جس کا کردار اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا ہو، جس کا کردار اسلامی تعلیمات کی نفی کرتا ہو، وہ ممبر پارلیمنٹ منتخب نہیں ہو سکتا۔ ختم ہو گئی ہے نہ یاد امیر پیشی تے شراب پیتی سی، نہ اس بڑک ماری سی، نہ کسی دی ہتھی پیا سی۔ جج صاحب نو بندہ پوچھے کہ بنا کدوں شراب پیتی ہے، وہ آکھے گا میں کدوں نہ آج پیتی سو، ادوں تے پیتی سا سو نہ ادوں۔ سال اٹھاؤ جناب، سال اٹھاؤ۔ انہیں کسے دور چ کیا، کسے دور شراب پیتی، اس دور جس کس کے لے، اس دور جس کٹ لایا۔ یہ مطلب ہے میں کیمرے کے سامنے کھڑو کے کہہ سکنا جس پرانا بھی کٹ لایا ہوئے وہ تیرے پاکستان دی پارلیمنٹ دا ممبر نہیں ہو سکتا۔ اے 36 سال شراب پین والے محمد دی پارلیمنٹ دا ممبر کیسے ہو؟ کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ میں سمجھنا خدا دی قسم اسی منکر صحابہ نہیں بنے، بندے نے سجدے الزامات لا کے نا سانو بدنام کر دیتا ہے۔ اسی کعبے کے سامنے کھلو کے بھی نماز پڑھ دی ہوئی تے بندیاں نو غصہ ہی چڑھے آتا ہے بھی ایتھے بھی آ گئے۔ صفا مروا دی صحیح کے درمیان بندے تنگ ہوندے نے کہ ایتھے بھی آ گئے۔ لوکاں دا دل ہے کہ یہ ساڈی نماز بھی چھڈ دے، ساڈے روزے بھی چھڈ دے، ساڈے نے الزامات اس قدر لگ چکے ہیں۔ میں حیران ہو گیا۔ تسی کدی اہلیت تے توجہ فرماؤ، اسی صحابہ کرام دے قرآن دی قسم منکر نہیں، اسی مصطفیٰ کو بعد وہ دے ممبر دا اہل صرف علی نو سمجھا۔ اچھا ایک اور گل کہ اہلیت دا کوئی معیار تے ہوتا ہے نا، اہلیت دا کوئی معیار ہوتا ہے، اور میں سمجھنا کہ بلا اہل تو کسی بندے نو غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایتھے آیا تواڈے کول گڈی تے بیٹھ کے آیا تے آ کے مجلس شروع کر دی۔ یہ مجلس میں آؤں ہے قرآن کی آیتیں میں پڑھنی ہے، ترجمہ بھی کرنا ہے، انہوں کی تشریح بھی کرنی ہے، اور تشریح بھی الحمدللہ ٹھیک کرنی ہے۔ جڑا قرآن دی آیت دی غلط تشریح کرے انہوں یزیدہ نہیں۔ میں قرآن حکیم چوں ثابت کرنا کہ اہل کون ہے اور نا اہل کون ہے، اور اللہ دے ہاں اہلیت دا معیار کی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، پاکستان دی میں گل سنا دیتی ہوں، اسلام دی بھی گل سننا۔ یہ باٹ تریڈ کسے بنائی صرف انہوں جتیاں مارنے واسطے۔ اگر صحیح گل باٹ تریڈ ہی لکھے والے اخبار ہے نواز شریف نہ صادق ہے نہ امین ہے۔ باٹ تریڈ کے مطابق بندے نوں ممبر پارلیمنٹ ہونے واسطے صادق ہونا چاہیے تے امین ہونا چاہیے۔ کیسا کسی لفظ استعمال کیا، صادق بھی ہونا چاہیے تے امین ہونا چاہیے۔ ہوں جن نے نا انہوں نے لکھا کہ نواز شریف نہ صادق ہے نہ امین، تے پیپلز پارٹی والے تاڑیاں پہ مارتے سمجھ پڑھ پڑھ کے آوے لو جی نواز شریف نہ صادق تے نہ امین۔ میں کہ یہ صادق امین نہیں، تے حضرت زرداری رحمت اللہ علیہ صادق تو پھر پیارے پہ کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں پھر کوئی بھی نہیں۔ میں انج نہ آکھو کوئی بھی نہیں، زہرا دا بابا صادق بھی ہے تے امین۔ وہ جڑے ہیں وہ تو تسی منہ نہیں کرتے۔ افسوس دی گل ہے بھی نہ گناہ گار جو بندے صادق تے امین لبدے پھرتے۔ قبلہ اہلیت دی گل ہے، میں گڈی چ بیٹھ کے آیا ایسا مجلس پہ پڑھنا، باہر نکل کے میں گڈی سٹارٹ کرا میرے کو نہیں ہونی، نہ ہوئے تو میں پھر سٹارٹ کرا تو نہ ہوئے تو میں کھلو ہی رہنا۔ ایسا کو بندہ نکل کے آکھے مولوی اوتھے تے بڑی چتر چتر کردا سا، گلاں تے بڑی کردا سا، چلو گڈی میں سٹارٹ نہیں کرنی۔ او میاں مینوں تانے نہ دیو، میں اس اہل نہیں، لیکن نہ میں اس اہل نہیں۔ او تو منڈا لے وہ تسی جن نے پرائمری بھی نہ کیتی ہوئے، اگر ورک شاپ دا کاریگر تو آ کے بنا دے گا گڈی کر دے گا، او دا اہل ہے، او دا اہل ہے۔ مینوں غصہ ہی نہیں کرنا چاہیے اپنی گڈی سٹارٹ کیتی ہے، بلکہ اہل کولوں کام لینا چاہیے۔ ہائے ہائے
بہت شکریہ جناب جڑا قبلہ اہل ہے وہ کم لینا چاہیے ایک بندہ میٹرک صدقہ جاواں بات نہیں اہل دی مخالفت کر کے حسد نہیں کرنا چاہیے کہ میں حسد شروع کر دیا پی نکا جا منڈا ہو کے گڈی بنا گیا وہ اہل ہے اہل دا عمر نال تعلق کوئی نہیں قبلہ وہ اگر بچہ ہے عمر میری زیادہ ہے اگر وہ بچہ ہے تو میرا خیال ہے اہل ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اہل ہے تو ٹھیک ہے عمر دا اہلیت نہ تعلق نہیں اگر عمر دا اہلیت نہ تعلق ہوتا تو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے مقابلے میں میری مدد کرے جڑا اہل نکلیا وہ عمر 9 سال جیسا کہنا انا ناصروں کا یا رسول اللہ ایسا کہ رسول آپ کی مدد میں کروں گا جڑا 9 سال دی عمر کی مدد واسطے اہل ہے وہ آج مدد واسطے نہ اہل کیسے ہو جائے آباد رہو اہل کو شکریہ حضور تو سب بہت اچھی نوٹ کیتا کہ اہل دا حسد نہیں کرنا چاہیے اہل کو کم لینا چاہیے عزیزہ نے کدھا نہیں قدر میں سوچنا بندے کیوں اس طرح محسوس کرتے اس طرح صحابہ کرام بھی محسوس نہیں سن کرتے جی میں صحابہ کرام دے منن والے محسوس پتہ میں پھر عرض کرتا صحابہ کرام بھی اس طرح محسوس نہیں سن کرتے اپنے متعلق جی میں صحابہ کرام دے جھوٹے عاشق پر محسوس کرتا میں تو مثال دے دوں ایسے سیدہ دا کار ہوئے میں انہوں نے کہا رہا ہوں میرے قدم اندر رکھ دیا کوئی بچہ کلفی کھاندہ ہوئے بچہ سیدہ دا پوترا دوترا وہ دیتے مکھیاں بیٹھیاں ہوں تو شاری میرے اندر داخل ہو جائیں انہوں آن دے ان کا پتر چھوڑ شاڑ یہ ہو جیاں کر دیا کلفیاں سے نہیں کھاندے یا ادھر تو کھولا کہ اسی یہ ہو جیاں شاوہ نہیں کھاندے ادھروں میں اندر قدم رکھا تو منو اشاری آکھا او بسم اللہ قبلہ صاحب آگا کلفی کھا کیڑی کلفی جڑی انہاں دوترے کو پوترے کو چھڑائی یہ کہہ کے بھی اسی گندیاں شاوہ یہ میں بھی سن لواں پشاری پہ آنگے سانے اے میں سن لواں کہ شاہ کی بیان دے سن تو بیک بھی لواں میرے سامنے انہوں آکھیا بھی اسی گندیاں شاوہ نہیں کھاندے ایک نہ کھا میرا حق بنتا ہے کہ میں آکھاں بابا جی ایک گل دسو اس کلفی دے اہل اپنے بیٹے نو تسی نہیں سمجھتے منو تسا اس اہل سمجھے تسا سمجھا کہ میرا بیٹا نہ کھائے تو منو تسا اسے اہل ہی سمجھے یہ مطلب میں کچھ اپنی حیثیت ظاہر کر رہا ہوں صدات کے سامنے تے جے میں آکھاں میں بسم اللہ کراں میرے پیران دے بچے دی کلفی انہاں دی جوٹھی کلفی میں سنے تیلے کھا جا سنے تیلے تیرا مطلب ہے کہ میں اندروں جاننا کہ میری اہلیت اور ہائے ہائے آباد رہو انہاں دی اہلیت اور ہے دوستوں یہ کتابوں کی گل لکھے کہ صدقے دی کھجور امام حسن دے منہ چ محمد باہر کڈی تے نال فرمایا نے حسن کیا تو نہیں جانتا کہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے اوہی صدقہ دوترے کو لے کے صحابہ کرام نو محمد نہ دیتا ہوئے تو میں مجرم ہاں یہ کہ صحابہ اعتراض کیتا ہوئے تو تاوی میں مجرم تے جے صحابہ حسن دی چھڑیاں شکر کر کے کھا دیا ان سے من جاؤ نہ دی اہلیت اور ہے نہ دی اہلیت جنہوں صحابہ بن گئے یہ منر والے نو کی تکلیف میں ایک کوشش کرتا میں دو تین مثالہ دے کے پھر میں شروع کرنا سورہ مبارکہ آل عمران تیسرے پارے کی پہلی آیت سورہ بقرہ تیسرا پارہ پہلی آیت تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم اللہ فرماتا ہے جو ہم نے رسول بھیجے ہیں نا ان کو بعضوں پر فضیلت دی فضیلت دی ہر نبی اس اہل ہے کہ اپنی امت نو نماز پڑھائے کہ ہر نبی اپنی امت دے اگے کھلون دا اہل ہے بولو جی اہل مہربانی غصہ نہیں کریں اہل شب معراج تو حضور سامنے آئے ہیں کسے نبی نے اپنے آپ کو اس اہل ہی نہیں سمجھا کہ محمد اگے کھلون بہت شکریہ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے ہر نبی اپنے پنڈ اپنی امت سے اہل ہے کہ اپنی امت دے کے کھلون جدو حضور تشریف لے آئے کہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے پیچھے حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے پیچھے علیہ السلام مولا تو انہوں نے آباد و شاد رکھے لطف آ گیا پڑھن دا لطف آ گیا جاگتے مجمع پڑھن دا لطف آؤں ہے آج میں ایک مجلس پڑھ کے آج جتھے ہو چکا دوست میں میرے تو پہلا پڑھتا سی
کہ حضرت علی جنہ عمر بن عبد وقت مقابلے سے آئے کہ حضرت علی کی عمر 13 سال سی تو 13 سال تو سمجھا کہ تو بچہ میرے مقابلے سے آگے آپ کو بندہ سبحان اللہ کیا ہوتا لڑائی پڑی سے ٹوٹ گئے میں بندہ نے پوچھا حضرت علی کی عمر ہجرت کے ویلے جو 22 سال سی مدینے آ کے گھٹ جانی سی سارے جان کی عمر بڑھتی حضرت علی گھٹتی وہ میں جانا تو بندے 4 ہجری بچ جنگ خندق ہوئی حضرت علی کی عمر بن گئی 26 سال انہاں فرمایا 13 سال وہ پھر میں حساب لایا میں کیسٹ سنی وہ قصیدہ کیسٹ اصل گل یہ سی بھی جتوں انہاں یاد کیتا سی نا انہاں بھی 13 سال یاد وہ جو ہے نا جناب مہربانی جناب عزیزان گرامی قدر مینوں خوشی ہوئی ہے کہ میں رضی اللہ جتھے آخیا اتھے ہی بندے بولے نے یہ مطلب مکھی تے مکھی مارنے والے بندے نہیں پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ یہ مطلب جی آدم بھی علیہ السلام نے تے عیسیٰ بھی علیہ السلام نے کہ کیا میں دلیل ساری دنیا کے سامنے رکھ نہیں سکتا جدے اگے کھلون واسطے علیہ السلام اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتا یہ رضی اللہ اہل کیسے ہے دلیل تو میں کر رہا ہوں امانتوں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو امانتوں کے اچھا اگر تو بندہ گنجائش کرے میں مثال دیتا ہوں میں سمجھنا کہ اہل سے غصہ نہیں کرنا چاہیے کئی بندے اللہ معافی دے یزید کے متعلق بھی کئی بندے میں ویکھے نے جگہ رہتے یار جویں دا بھی کتا پیڑا ہے سی بے غیرت تاں صحابی دا بیٹا تے ہے سی اللہ دے بندیاں تینوں میں قرآن چوں نبی دا بیٹا نا اہل ثابت کر دوں اوئے آباد رہو نبی دا بیٹا نہ یقین آوے تے 12واں پارا ہے 12واں ہی ہونا چاہیے سی یہ سورہ مبارکہ ہود 12واں پارا ونادى نوح ربہ نوح نے اپنے رب کو آواز دی فقال ربی ان ابنی من اہلی اے میرے رب یہ میرا بیٹا ہے اور میری اہل ہے یہ میرا بیٹا ہے اے ڈبدا ہی پیا میرا بیٹا ہے اور میری اہل ہے اللہ فرماتا ہے اے نوح یا نوح انہ لیس من اہلک اللہ اعلان کر رہا ہے یہ تیرا بیٹا ہے تیری اہل نہیں ہے صدقہ جانا یہ تیرا بیٹا ہے لیکن تیری اہل نہیں ہے کیوں اللہ فرماتا ہے انہو عمل غیر صالح اس کا عمل غیر صالح ہے اس کا عمل اذا عمل کی اسی جگہ غیر صالح سی قتل کیتا ہے نہیں شراب پیتی ہے نہیں لڑائی کسے نہ نہیں کسے نو گالی دیتی تو نہیں کسے بزرگ دی گستاخی کیتی تو بالکل نہیں ایک کوئی یہ عمل سی جڑا غیر صالح سی جنہیں نسب دا بھی فائدہ نہیں دیتا ایسا برا عمل کیا خدا دی قسم نسب کیوں نکل گیا اللہ فرماتا لیس اہل کا ہم اعلان کرتے ہیں یہ تیری اہل سے نکل گیا ایڈا پیڑا عمل جڑا بندے نو کسی دی نسل چوں ہی کٹ سکے وہ نہیں بندے سوچیا وہ کی باقی سارے پیڑے عمل یاد نے شکریہ ایک بندہ کسی چیمے دا پتر ہے وہ شراب بھی پیے تو رہے گا چیمہ بولو نا وہ یارہ نسب جو دن نکلتا تھا جہاں بندہ کسی دا بیٹا جویں دا بھی ہوئے جویں دا بھی ہوئے تسی آگ نامہ دیو بیٹے تو دے دیو میں اپنے بیٹے کو وجہ نہ فرمانی اپنے کو پاہمیں آگ پہ کر دیو ہے سے اپنا یار اپنے بھی کر سکتے ہو پیغانے میں نہ کر سکتے اللہ فرماتا ہے لیس من اہل کا میں کہہ رہا ہوں تیری اہل نہیں تیری اہل نہیں اس کا عمل غیر صالح ہے بڑے بڑے پیڑے عمل دنیا تے موجود نے میں پیڑے عمل گن کے سٹیج دے ممبر دے تقدس نو پائمال نہیں کرنا چاہتا پیڑے عمل تھوڑے دے کئی جنہیں بھی ہیں ذہن چ رکھنا بڑے بڑے برے عمل موجود نے لیکن بندہ اہلیت تو نہیں نکلتا بندہ نسل جو آؤٹ نہیں ہوتا کی اس کیتا ہے قرآن دے دوے ہاتھ نے صرف کشتی نجات دا منکر سی ہوئے ہوئے جیڑی کشتی نجات دیتی سی او دے نال اختلاف کر گیا تاں میرے نبی فرمایا سی میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے جو اختلاف کرے گا غرق ہو جائے گا قرآن میرے ہاتھ میں سید زادہ بھی ہوئے جیڑا 14 تو دور ہے خدا اہلیت میں کوئی تعلق نہیں شکریہ کرنا اور کمال ہے
کہ اتنا چنگا گھر دے وچوں نااہل نکل پے. آؤ قرآن پڑھیے. ایڈا پیڑا گھر دے وچوں ایک بی بی اہل نکل ہے کہ اللہ ہے کہ بڑے خالق فرماتا ہے بشارہ بندہ مثل للذین آمنوا. ہم نے ایمان والوں کے لیے قرآن میں مثال رکھی ہے. ایمان والوں کے لیے ہم نے ایک مثال رکھی ہے. تو ہم پتہ ہے ایمان والے واسطے کچھ ہے اللہ چنگی رکھی, ایمان والے واسطے اچھی مثال رکھی. میں سوچتا سا پھر کتا اونچا گھر ہوگا جسے ایمان والے واسطے مثال ہے. پڑھ کے حیران ہو گیا. اللہ فرمایا امرات فرعون, وہ فرعون کی بیوی کی مثال ہے جو میں نے ایمان والوں کے لیے رکھی. فرعون کی بیوی کی مثال. میں کیا کیسی بیوی سی؟ اللہ فرمایا اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون. اس نے مجھ سے دعا کی تھی کہ میرا جنت میں گھر بنا اور فرعون سے مجھے نجات دے. فرعون سے مجھے, یہ مطلب اندروں حضرت آسیہ فرعون تنگ سا چھپ چھپ کے اندر جنت اچھی میرا گھر بنا, یہ تو میں نے نجات دے. جنت اچھی گھر سے نجات کا مطلب ہے کہ بی بی اس گل سے بھی راضی سی کہ میں موت آ جائے تو میری جان چھوٹے تو میں جنت گھر میں ٹوٹ جاؤں. اس حد تک بی بی تنگ سی. میں اللہ کیا خالقہ اے بی بی ایڈی نیک نو تو ایڈے گھر پیڑے چ رکھے ایک ہی کیتا ہے. خالق فرمایا میں عادل امانتوں کو ان کے سپرد کر دوں جو امانتوں کے اہل ہیں. اللہ فرمایا آسیہ میں تیرے نال کوئی ظلم نہیں کر رہا, میں عادل ہوں. میں تینوں کبھی بھی اس بے غیرت کی خدمت واسطے یہ کر نہ رہن دینا. ایتھے ایک معصوم آ رہا تے تیری گود تو علاوہ اہل ہی کوئی. آباد رہو. ایتھے ایک معصوم آ رہا ہے, معصوم رڑ کے آ رہا ہے, صندوق آ رہا ہے معصوم کا. وہ آ رہا ہے فرعون کو, فرعون انہوں پھڑنا ہے, میں انہوں ماں تک پہنچانا ہے. ماں تک ہی پہنچانا سی نا. کسے دائی کا تو حضرت موسیٰ نے نہیں پیتا, ماں کو نہیں گئے نا. یار حضرت موسیٰ دی بہن نے آکے آکے سی بچہ دودھ پیندا جے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں پیندا. انہوں نے کہا میں دائی دسنی ہے, دائی ماں نو دائی بنا کے لے کے آئیے. انہیں آکے دودھ پلایا کہ حضرت موسیٰ دی ماں نے فرعون کو آکھیا کہ میں دیندہ کی میں اس بچے دودھ پلانا ہے, دیندہ کی مزدوری دے. ماما مزدوری نہیں دیا, دائیاں مزدوری نہیں دیا. اے ماں دا دائی بن جانا ہی تکی ہے. واہر مذہب جا فساد. ماں دا دائی بن کے مزدوری طلب کرنا اور تکیہ کنوں ہے. لوکاں آکھیا شیاں چوٹ جائے اے جڑی پئی کھلو کے آندی سی فرعون نوں میں دائی ہاں تے میں تے دودھ پلان تے پیسے لینے نے, اے تے ماں سی. اے الزام موسیٰ دی ماں تے بھی جھوٹ دا لگ جانا سی اگر جعفر صادق دین دی تشریح نہ کرے. ہائے ہائے بہت شکریہ کرنا. میرے چھویں امام دسے کہ جھوٹ نہیں اے تقیہ ہے. تقیہ تن بی بی آندی رہی دودھ پلاندی رہی. ایک چند دنوں واسطے فرعون دی گود وچ موسیٰ نہیں پڑے, ہمیں کسی گپ پائے اپنی ماں دی گود وچ پڑے. حضرت موسیٰ دی ماں نے آکے آکھا سی کہ جنہیں دن دودھ نہیں پیتا 2-3 دن آپ نے نہیں پیتا. ماں آئی دائی, ہو سکیا میں دائی ضرور ہاں لیکن میں کھجڑ ہو کے کدی نہیں دودھ پایا, میں گھر رہنا کرنا اپنے گھر. انہوں نے کہا تو لے جا, پھر لے گا. فرعون والا حضرت تھوڑا کی خیال ہے فرعون والا حضرت موسیٰ زیادہ دیر رہے کوئی بھی نہ. حضرت موسیٰ دی ماں گئے نہیں ادھر لے کے گھر آ گئی. انہوں نے کہا تنہا میں دیاں گا تینوں, انہوں دودھ پلانا ہی تے پال نہیں. انہوں نے کہا پال دیاں گی, پال دیاں گی. یہ 2-3 دن واسطے آسیہ اتھے سی. انہاں 2-3 دنوں واسطے آسیہ اتھے سی. یہ مطلب ہے فرعونیت دے ماحول وچ موسیٰ جیسے پیغمبر نے آنا ہوئے, فرعونیت دے ماحول وچ جتھے معصوم نے آنا ہوئے, انہاں فرعونہ وچ بھی کوئی گود ایسی اہل ہوتی. ہائے ہائے میں اہل پہ پڑھنا. انہاں فرعونہ وچ بھی کوئی گود ایسی اہل ہوتی ہے. آؤ جی قرآن پڑھیے سورہ مبارکہ مزمل ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب ہم نے تجھے اسی طرح لوگوں کی جانب رسول بنا کے بھیجا. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے محمد کو تمہاری جانب اسی طرح بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا. اور جب موسیٰ آیا فرعون کی طرف تے اگے کوئی اہل گود سی جڑی آسیہ دی سی جنہاں فرعونہ وچ محمد آئے نے او اہل گود دس تینوں پتہ لگے ابو طالب کون ہے.
پورے ماحول ایک گود سی ابو طالب دی جنہوں اللہ نے اس اہل پایا. میں اہل اور نا اہل دی بحث کرتا. بندے کر دینے گسا نہیں کرنا چاہیے, اہل کو کم رہنا چاہیے. نبی نے ایک صحابی نو آکھیا, صحابہ دی شان بھی سن لو. ایک سے مصیبت ہے کہ صحابہ کرام آکھیے نا مجلس اچھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تے شیعہ دے منہ اس طرح ہو جاندے نے جویں حضرت علی نو علیہ السلام آکھیے تے سنیاں دے ہو. میں کی کروں ایسیاں اصل ہویا ہے کہ غلط معلومات بندیاں تک پہنچی ہیں تو کام خراب ہے. غلط معلومات میں سمجھتا بندے پکے ہو گئے. مثلا سانو بندے کسے آگ چڑھیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی پاک نو میداناں چھڈ کے ٹر جاندے سن, نس جاندے سن. اللہ معافی دے. کتھوں یہ گل بندیاں لئی ہے, کتھوں بندیاں پڑھی ہے. میں انتہائی پریشان. ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا ہے. نہ صحابہ کرام کی عزت کے بندے حملے کر. خدا دا واسطہ اللہ فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے جو ساتھی ہیں نا وہ کافروں پہ سخت ہیں, آپس میں نرم. محمد کے ساتھی کافروں پہ سخت ہو جاتے ہیں. نسل والی گل کوئی یعنی کسی جھوٹ بولیا غلط گل نہیں کرنی چاہیے. قرآن میرے ہاتھ اگوں یقین نہ کسی کا کریا جائے. یہو جہ کام منافق کرتے سن, صحابہ نہیں سن. آباد رہو جناب. ایسے کام قدم سوچنا بھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دم تک سوچنا بھی. صحابہ کی عزت میرا پڑھی نہیں ہوئی, بندے پڑھے نہیں. میں تو دسنا ایک صحابی سی نبی دا, آل محمد کیوں نہیں. حضور نے انہوں اشارہ کر کے آکھیا تیرے ورگا جڑا بندہ نا جویں دا تو ہے, اس زمین جدوں دی بنی ہے نا اس زمین تے تیرے ورگے اور دوسرے بندے دا پیر ہی نہیں آیا. جدوں دی زمین بنی ہے اس زمین نے بندہ چکیا ہی نہیں. زمین دے تجربے چ کرنے کہ تیرے ورگا چکیا ہو تے آسمان دے تجربے چ نہیں تو تھلے کو تیرے ورگا بندہ آیا ہو. ایڈا سچے تو ابو ذر. آباد رہو. حضور نے فرمایا جدوں دی زمین بنی ہے میری امت وچ نبیاں کی امتاں تیرے ورگا کوئی نہیں. آسمان نے سایہ نہیں کیتا تو زمین نے اٹھایا نہیں. جڑا تیرے ورگا سچا ہو. اللہ جنہ چار بندیاں نال محبت کردا ہے تے جنت جنت منتظر ہے, انہاں چوں چوں ایک ابو ذر. اس ابو ذر نے اپنی صداقت دی تصدیق کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے بندیاں نوں پوچھیا طواف کرن والےاں نوں کہ نبی میرے متعلق کی آکھیا سی, او دسو قرآن دا واسطہ جے کعبے دے طواف کرن والے. بندے آکھیا سب سنیا نبی کولوں کہ تیرے ورگا سچا کوئی نہیں. انہاں کہ کنے دنوں واسطے نبی مینوں سچا آکھیا سی. انہاں کہ نبی مور لائی تو ہے ہی سچا. ہو سکے میں او سچا کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے لوگوں میری گل سن لو, میں اسے پیغمبر کولوں سنیا اگر کوئی بندہ نوح علیہ السلام جتنی زندگی پائے, احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا تقسیم کرے اور پھر صفا مروہ دے درمیان مظلوم قتل ہو جائے, او دے دل میں علی دا بغض ہوے تے جنت دی خوشبو بھی نہیں سکھ سکتا. اے حضرت ابو ذر نے فرمایا خوشبو وچ جانا چاہنا تے رہ گیا خوشبو جنت دی شام وچ نہیں آ سکتی جے دل وچ علی دا بغض. ایڈا سچا بندہ نبی دی نظر چ سچائی دا اہل ہے یا نہیں؟ بولو یار ہے نا سچائی یہ اینی ہے تو اہل ہے نا. پھر غصہ کرنے کی لوڑ نہیں یار, دکھ لگتا ہے مجھے بندے غصہ کیوں کرتے ہیں. اسی کو منکر پہ ہونے ہیں. یہ ابو ذر جڑا پوری زمین تے امتاں وچوں ایڈا سچا ہے, یہ مباہلے وچ جان دے اہل نہیں. آباد رہو یار. یار مباہلے وچ نبی نے سچے ہی کھڑے نا. لعنت اللہ ہے الکاذبین, کرنی ہے جھوٹیاں تے لعنت تے کھڑے نے سچے. حسن گئے نے, حسین گئے نے, بی بی زہرا گئے نے, محمد مصطفیٰ آپ گئے نے, مولا امیر المومنین گئے نے. انہوں جو نبی آکھیا تیرے ورگا سچا کوئی نہیں, انہوں کیوں نہیں کھڑیا؟ یہ مطلب ہر معاملے وچ او اہل ہے لیکن مباہلے دے اہل نہیں. انتہائی افسوس دی گل ہے اس گل میں کو حضرت ابو ذر دی بےزتی ہو گئی. بولو وہ یار نہیں کوئی بےزتی نہیں, انہوں نے عزت ہے اپنی جگہ تو اہل نہیں, اپنی جگہ تے وہ اہل نہیں. مباہلے وچ جان دے اہل نہیں. جدوں
حضرت ابو ذر کی بستی نہ محسوس کی تھی نہیں کوئی نبی دے پیچھے نماز پڑھی نبیاں نے میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھی نبیاں دی بستی نہیں اہل دے پیچھے بھی ہوئی ہے تے عزت نہیں ہائے ہائے اہل دے پیچھے بھی ہوئی ہے تے عزت ہوتی میرے عزیزو میں سوچ رہا پہ ایک آیت کریمہ پڑھنا تھوڑے سامنے سورہ مبارکہ مریم دی او دے نال میں اہل ثابت کر کے تھوڑے کو اجازت دواں یہ ہمیں کہ کئی بار تھوڑے سامنے شاید پڑھیا ہوئے کہ حضرت زکریا نے اپنے رب کے دعا کی تھی کہ انی شفت الموالیہ میں ورائی وَقَانَتْ الْأَمْرَاتِ آخِرًا فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے خطرہ اور ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے کہ کہیں میرے بعد یہ میری جگہ پہ نہ آ جائے میری بیوی بھی بھانج ہے بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں تو مہربانی فرما کے اپنی طرف سے کوئی ولی عطا کر اپنی طرف سے کوئی اے شبیر احمد عثمانی کا ترجمہ سن کہ بالکل میں قریب ہوں اہل دسن لگا کہ سا مصطفیٰ تو بعد اہل کنو منے اے قرآن ہدایت واسطے آیا ہے کہ ختمہ تے پڑھن واسطے آیا ہے بندیاں سمجھا قبرہ تے پڑھن واسطے اوہ اللہ دیو بندے ہو قبر تے پڑھو گے چلو کوئی ثواب ہو مسکین میں ہو ہی جائے گا لیکن اصل تے ہدایت جیوں دے واسطے اور ایسی بیٹھے ہیں یار ساڑھے واسطے ہدایت اللہ فرماندا ہے کہ ناکے میں اپنی طرف کوئی بلی عطا کر ایتھے او لفظ جڑا میرے موضوع دے وچ میں تاں یاد پڑھی شبیر احمد عثمانی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر وچ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ ڈر ہوا کیا جو میرے بعد میری جگہ پر بیٹھنے والے ہیں وہ سارے نااہل ہیں آباد رہو جناب وہ سارے کیا بات ہے نااہل ہیں تو حضرت زکریا نے کہا کہ میرے اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ نااہل ہے وہ گل یاد ہے اجاز امیرن وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نااہل اپنی بدعمالیوں اور غلط کاریوں کی وجہ سے میرا دیا ہوا نیک رستہ بگاڑ نہ دے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اور اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ نویاں نہیں کرنی ہیں جو پچھلیاں کیتی ہیں مینوں ایک بزرگ آکھن لگا وزیر آباد دے قریب مجلس پڑھ دے چکوار بزرگ بندہ سی میں چاچا جی مجلس بالکل ٹائم کوئی نہیں کیونکہ پڑھنی ہے میں سیالکوٹ سے چکوار سے سفر پڑھا ہو سکا کوئی نہیں ایڈا سفر پترا جدا تو پیدا سی میں کیا چاچا جی بڑا سفر جی کتنے سیالکوٹ کتنے چکوار ہو سکا پتر سانو پڑھانا ہے تیرے کو تے کار ہے اسی اتھوں گجران دے علاقے چو ٹگا کھول دے ساں عشاء تو بعد چوری تے اسی فجر زیادہ سرگودا بھی لنگ گئے ہوندے میں چاچا جی میس پڑھ جانا اور گل ہے تے کسے تے ڈر تو پجڑا ہو ہوں اس بزرگ نو صاحب نہیں لگا پہ میں کیڑا کام پہ آنا تے کیڑی گل پچھلی پہ دہرانا جی دہران والی نہیں ایویں جے بڑے جا بزرگ ہوندے جی جڑے منڈے نو پنچایت وچ بھا کے آندا تو یہ کام کیتا ہے وہ آندا بزرگو میں نہیں کیتا آئے تو کیتا ہے وہ آندا جی میں نہیں کیتا تے بزرگاں کی آکھنا وہ مندا نہیں پیا مجرم ملزم انہاں کی آکھنا او پتر سانو پیا پلانا ہے اساں سارے کیتے اے جنہاں سارے کیتے ہون نا وہ اہل نہیں ہائے آباد رہو جنہاں سارے کیتے ہو سارے جنیاں ساریاں برائیاں نے نا سادے نزدیک محمد ممبر دا وہ اہل ہے جنہاں نو اللہ فرمائے آن کو مارے کسا تو آدھے میرے کوئی برائی آئی حضرت زکریا علیہ السلام نے آکھیا میرے پیچھے نااہل نہیں شبیر احمد عثمانی فرماندے ہیں حضرت زکریا نے کہا مجھے کوئی بیٹا ہے مجھے کوئی بیٹا اس لائق دے جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ سکے اور ان کے علم و حکمت کا وارث ہو ان کے علم و حکمت کا وارث ہو یہ مطلب ہے جڑا علم تے حکمت دا وارث نہیں وہ نااہل ہے بس جناب کیا بات ہے ہونا بالکل قریب جڑا علم تے حکمت نبی دا ورثہ اگر علم تے حکمت تے جڑا علم تے حکمت دا مالک نہیں وہ نااہل ہے جڑا علم تے حکمت دا مالک ہے وہ اہل ہے میں قرآن کھول کے پہ اعلان کرنا ایک میرا پیر علی ہے
جنہوں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا دار الحکمت و علی بابها، جے میں علم دا شہر ہاں تاں وی دروازہ علی ہے، جے میں حکمت دا گھر ہاں تاں وی دروازہ علی ہے۔ یہ دا مطلب ہے اساں بوٹی پی کے علی نو اہل نہیں منیا، قرآن و حدیث دے مطابق اہل۔ نبی دا علم دا وارث بھی میرا مولا علی ہے، نبی دی حکمت دا وارث بھی میرا مولا علی ہے۔ دکھ دی گل لے اجے بھی بندے نہ اہل تہل نہ سمجھن۔ چار بندے پی پی نے پیش کیتے کہ انہاں نوں نگران وزیر اعظم بنا دیو، نون لیگ والے آکھیا یہ چارے ہی نہ اہل ہیں۔ نون لیگ والے چار بندے پیش کیتے تے پی پی والے آکھیا تواڈے والے چارے نہ اہل ہیں۔ او پھر الیکشن کمیشن نہیں بنایا، اتفاق نہیں نہ ہو سکیا۔ تسی اسلام آباد تے نیڑے ہو، اتفاق نہیں نہ ہو سکیا، نہیں ہو سکیا۔ میرے عزیزو جدو مخالفت ہوگی تو ایک بندے تے اتفاق نہیں ہوتا، جدو مخالفت ہوگی آئے ہائے جدو مخالفت ہوئے تو ایک بندے تے اتفاق نہیں، وہ آندے نے تانوں ساڈے تواڈے سانوں منظور نہیں، وہ آندے نے ساڈے تانوں منظور نہیں تے تواڈے سانوں منظور نہیں۔ میں حیران ہو گیا کائنات تے ایک ساتھ میرے نبی دی اللہ دا سب تو بڑا مخالف مشرک ہے تے مشرک دا سب تو بڑا مخالف اللہ ہے۔ یہ دوویں آپس وچ لڑے نے تے امانتاں دوویں محمد نو صادق سمجھ کے رکھے۔ بہت شکریہ۔ سرکار دو عالم نو اللہ بھی صادق تے امین سمجھے تے قرآن جیسی امانت تے سینے چ رکھی تے مشرکاں بھی صادق تے امین سمجھے تے اپنے پیسے نبی کو رکھیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ جیسے پاک تو لے کے مشرک جیسے پلیت سکتے، مشترکہ صادق تے امین دا نام محمد۔ مہربانی جناب۔ ہن ویکھو نبی تو بعد اہل کون ہے؟ نبی نے مکہ چھڈنا سی تے لوکاں نے انہاں اپنے لٹا دیتا حضرت علی نو کہ میری جان بچ ہے۔ یہ توہین کیتی ہے نبی دی تے ہجرت نو اچھے طریقے نال بیان نہیں کیتا۔ مہربانی کر سیدھے پاسے آ جا۔ نبی پاک جان بچان واسطے حضرت علی نو نہیں لٹایا، کیونکہ نبی جدوں باہر نکلے تے مکے چ لوگ پھرتے سن، مشرکین مکے چ پھرتے سن پے۔ دا مطلب یہ نہیں کہ مکے چ بندے سارے مرتے کنجر نہیں سن گئے، اوتھے ہی پھرتے سن۔ جن نبی دے دشمن سن اوتھے ہی سن۔ پوری دنیا دے مفسروں نے لکھیا کہ سرکار نے مشت بھر خاک اٹھائی اور مشرکوں کی طرف پھینکی۔ بے ماری آج پھینکی ہے، وہ انے ہو گئے نے، انہوں نے دسیا کہ تینوں پتہ ہی نہیں کہ نبی نے ایسا کیوں کیا۔ کہ نبی نو پتہ سی پورا اللہ دی وجہ تو علم سی کہ بندیاں آکھنا ہے کہ وہ بھرا نو جان بچان واسطے لٹا گیا۔ نبی نے سارا پراپیگنڈا ختم کر دیتا کہ سوچو جدو میں مشت بھر خاک سٹاں تے بندے ہی انے ہو جاندے نے، اے منجی خالی بھی رہندی تے کی فرق ہے؟ کیا بات ہے یار، دیکھو کتنا بڑا فلسفہ ہے، کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ نبی نے بندے مشت بھر خاک چھوڑ کے انے کر کے کائنات میں دسیا کہ جو بندے ہی انے نے۔ منجی تے بندہ ہوئے یا نہ ہوئے برابر ہے۔ یہ مطلب پراپیگنڈا ختم ہو گیا۔ کیوں لٹایا؟ خدا دی قسم صرف مشرکاں دیاں امانتاں واپس کرن دا اہل محمد دی نظر چ علی تو علاوہ ہے۔ ہائے ہائے آباد رہو جناب۔ اور میں باریک اور لطیف گل کرنا کر رہا ہوں۔ 2000 روپیہ کسی بندے نے کسی بندے رکھیا ہوئے تے بندہ غائب ہو جائے، 2000 روپیہ بندہ غائب ہو جائے، بندے کٹھے ہو کے گل کرتے ہوں پہ نہیں لبدا نہیں لبدا نہیں لبدا، وہ بندہ بھی بچا کے پوچھے کون نہیں لبدا، وہ دسن کے سنانا نہیں لگتا، وہ نہیں پوچھتا کتنے بجے گیا ہے، ایمبولینس نہیں آئی، بیمار تو نہیں ہو گیا، کتنے گیا، کدوں آئے گا، کسی رشتہ دار کو پوچھو، کسی دوست کو پوچھو، اور سب تو پہلا ایک گل کرتا ہے میرے پیسے بھی نہیں نکلتے، سین بھی نہیں پیسے نہیں نکلتی، سردار صاحب سے نکلتا ہے میرے پیسے۔ ایک منٹ وہ پریشان رہے تے سوچتا رہے میرے پیسے، ایک منٹ وہ مثبت سوچ کوئی نہیں ہوتی۔ مہربانی جناب، نیگیٹو سوچا ہونگی کہ میں انجدہ سمجھتا نہیں سا، وہ کل 500 روپیہ وہ بندے پہ دیتا سی، کھڑے میرے والے 2000 روپیہ دیتا، اجا سوٹ پرسوں سوایا سو، کھڑے میرے والے 2000 روپیہ سوا کے پا دیتا۔ ایک چنگی سوچ نہیں آئے گی، ایک منٹ میرے لوگ کھڑی، ایک منٹ تو بعد وہ بندہ آ جائے یا اطلاع آ جائے کہ او آ گیا، وہی بندہ جڑا پتا میرے پیسے وہ کیا مینوں اگے ہی پتا سی تسی اس طرح ہے ہی نہیں، میں تے بندے نوں آندا سچ ہونا نہ مارو بکواس نہ کرو۔
لیکن ایک منٹ وہ ذہن چ کوئی چنگی گل جویں اسی ادھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیے تو تسی آکھن لگ پیندے ہو کدھروں 2000 ود لب گیا کدھر نکل گیا ہونا ہور کی تے ہو جائی نا اے ہو جائی ہوندے نے کدھروں کو 2000 نیڑے ود لب گیا ہونا اتوں میں آ جاواں جڑا بندہ بیان دا پہ ہوندے ایویں دے ہی نے 2000 ود لب جاتا ادھر ٹر جاندا او سی سب تو پہلا ہے کہ بلا آ گیا وہ جدو بندہ پریشان ہوگا نا ادو چنگی سوچ بھی کوئی نہیں ہوتی صدقہ جانا ہر سوچ نیگیٹو ہوتی ہے نیگیٹو ہوں اس مثال میں فائدہ اٹھاؤ کبھی میں لطیفہ نہیں سنایا میں مثال دینا بڑی ضرورت واسطے سویرے اٹھ کے مشرکہ آکھنا سی نا میرے پیسے سویرے اٹھ کے مشرکہ آکھنا سی نا میرے پیسے جڑا مشرک دے ذہن وچ محمد دے متعلق ایک منٹ واسطے بھی غلط سوچ نہ ہونے دے اس مشکل کشا دا نا علی ہائے ہائے جڑا مشرک دے ذہن ایک منٹ واسطے نبی دے متعلق کیا بات ہے تہاڈی جڑا مشرک دے ذہن ایک منٹ واسطے بھی میرے پیغمبر دے متعلق غلط سوچ نہ آن دے اس اہل دا نام جڑا نبی مشرک دی امانت ایک رات واسطے نا اہل دے حوالے نہیں کرتا وہ سارا دین کسے نا اہل دے حوالے کرتا ہائے ہائے آباد روانا مکے وچ مشرکاں دیاں امانتاں دی حفاظت کرنی سی تے پیچھے علی سن غزوہ تبوک وچ پیچھے صحابہ دیاں دھیاں سن صحابہ دیاں بہناں سن غزوہ تبوک تے پورے مدینے چوں بالغ بچے بھی چلے گئے سن صرف چھوٹے بچے رہ گئے سن یا بیبیاں رہ گئی سن مکے مشرکاں دیاں امانتاں دی حفاظت دا عہد بھی علی سی مدینے غزوہ تبوک تے صحابہ کرام دیاں دھیاں بہناں دی عزت دی حفاظت دا محافظ بھی علی سی ایڑا مطلب نبی مکہ چھڈے یا مدینہ پیچھے علی نو چھڈ کے نبی نے پوری زندگی دا پریکٹیکلی دسیا جدوں میں جاواں نا پیچھے اہل علی جدوں میں جاواں پیچھے اہل علی صحابہ دیاں بیٹیاں تے نوہاں روایت کر دیاں کہ اساں زندگی دے بے خوف و خطر دن او گزارے جدوں علی دا پیدا صحابہ دیاں نوہاں تے صحابہ دیاں دھیاں روایت کر دیاں کہ اساں اپنی زندگی دے پر امن دن او گزارے آباد نوجواناں دی اکھاں وچ میں آنسو ہے میں تواڈے کولوں ہن سوال کرنا لوکی پوچھدے نے شیعہ کیوں نہیں ہوندے میں گل کی پہ کرنا نہ میں کربلا پڑھی نہ میں بغداد پڑھی نہ میں شام پڑھی نہ میں کوفے دے حالات پڑھے تسی کیوں روئے سب تو پہلا نوجوان کی اکھاں چانسو آئے جوانی دے حال کتھے گئی ہے یہ سوچ پوچھو تیری سوچ کتھے گئی جتھے گئی ہے نا الحمدللہ ساڈا مجمع ساڈے تو بہت اگے جا رہا ہے لوکاں دے مجمع لوکاں دے مذہباں دے پیچھے ہوندے نے تے مولوی اگے اسی پیچھے ہوندے ہیں الحمدللہ اس صاحبان معرفت اگے ہوندے ہیں نوجوان دی اکھاں چ سب تو پہلا آنسو چھلکے کی میں آکھیا میں کہ صحابہ دیا نوح تے صحابہ دیا تیاں روایت کر دیا کہ اصل زندگی دے پر امن دن او گزارے جدوں علی تلوار لے مدینے دی گلیوں وچ پھر کے آندے سن کوئی بازار کوئی تو رخ نہ کرے کوئی چھت تے نظر نہ آئے کوئی مسافر زیادہ دیر مدینے نہ رکے کوئی بالغ مرد مدینے نہیں علی دا پیر ہر جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان تو سوا کچھ نہیں دکھ سانو اے کھا گیا جیڑا مولا علی مدینے دیا گلیاں تلوار لے کے صحابہ دیا دھیاں دی حفاظت کرتا رہا اور دیا دھیاں بازاراں جاندیاں سن سانو ادھاری چادر دے چھڑو اسی مستقل تواڈے کولوں چادراں نہیں منگدیاں سانو اس دربار چ لے چلے گے جتھے ملک ملک دے بندے بیٹھے اساں کدی شریفاں دا رش وچ نہیں بیٹھے سوال ہے احسان دا یہ بدلا جنی جگہ تے صاحبان ہیں ایدوں بڑی مسجد نبوی اصلی نہیں اصلی مسجد نبی 7 ستونا تے
جڑے مدینے گئے نے وہ میرے نال تعاون فرمان، نہیں گئے میں دعا پہ کرنا۔ 7 ستوناں تے مسجد نبوی سی، کھجور دے چھتیر تے کھجور دے پتے پا کے یہ مسجد بنائی گئی سی، جہاں دروازہ سیدہ زہرا دا اس مسجد دے وچ کھلدا، ایک دروازہ پیچھے گلی چ کھلدا، ایک دروازہ مسجد وچ کھلدا، جتھوں زہرا تے زہرا دیاں دھیاں نکلدیاں وہ دروازہ مسجد دے وچ کھلدا، یعنی دروازہ کھلدا اگے مسجد، اگے خالی جگہ کوئی نہیں مسجد دے وچ۔ اگر تسی جاؤ تو یاد کرنا میں جتھے نبی پاک دی قبر اطہر ہے نا، روزہ رسول جالی والا روزہ، او دے نال اس پاسے صحابہ صفا دا چبوترا ہے، پر صحابہ صفا تے چبوترے تے نبی دے قبر دے درمیان بی بی زہرا دا گھر سی، تے دروازہ کھلدا سی مسجد دے وچ۔ اگر بی بی مسجد چ آنا چاہتے سن تے زیادہ دیر نہیں سی لگتی، دروازہ کھولتے سن تے مسجد دے وچ ہوندے سن۔ ایک پچھلے پاسے دروازہ جنت البقیع والے پاسے، اگر تہاڈا جان ہوئے تو ضرور دھیان رکھنا جی، جنت البقیع والے پاسے جاؤ گے نا تے سامنے لکھیا باب جبریل، اے جدھروں زہرا تے اودیاں دھیاں نکلدیاں سن نا ادھر جبریل بھی نہیں سی آندا۔ مولا پہ تانوں آباد و شاد رکھے۔ ایک باقاعدہ دروازہ سی جبریل دے آن دا، آباد رہو جی۔ جبریل علیہ السلام جدھر آندے سن وہ دروازہ وکھرا ہے، زہرا دیاں دھیاں وکھرے دروازے تو نکلدیاں سن۔ لوکاں نوں مزاج دا سمجھ آ جائے نا کہ بی بی زینب نو مولا علی کیویں پالیا سی، جناب سیدہ زہرا نو مصطفیٰ کیویں پالیا سی۔ سارے نال رل کے بندے رون، جڑے بندے چپ کر کے ویندے رہندے نا، خدا دی قسم انہاں نوں پتہ ہی نہیں ہے بیبییاں کون نے تے کس عظمت دیاں مالک نے۔ اجے دسنا پیندا جی، جڑا ڈبل ایم اے اسلامیات کر کے آوے نا، اجے انہوں دسنا پیندا بھی ام کلثوم کون ہے تے بی بی زینب کون ہے۔ یار کیڑی اسلامیات بندے پڑھتے پڑھتے، کیڑی دینیات بندے پڑھتے پڑھتے۔ دروازہ کھلے تے اگے مسجد ہے تے مسجد جو انج ہون نا انج تے جتھے اس برامدے دا او کارنر ہے نا جی اگلا صرف ہے نا او سامنے ایتھے نبی دی قبر ہے، ایتھوں بیبیاں نکلن تے مسجد ہے تے مسجد تو انج ہون تے اوتھے قبر ہے۔ ایک مہینہ بی بی زینب امام حسن نو آندے رہنے، بابے نو پوچھ دیو میں کسے دن نانے دی قبر تے مولا علی کا جواب سننا، آواز ہوندی ہے میری بیٹی نو آکھو کہ مہینے دی آخری راتاں دا انتظار کرے۔ آخری 3 راتاں چ چن کوئی نہیں ہوندا، چن غائب ہوندا۔ جدوں چن غائب ہوے گا اندھیرا ہوے گا، اس تو بعد اگر 3 راتاں وچوں بھی علی وہ رات انتخاب کرے گا جدھر بدل چھائے ہون گے، تارے بھی نہ نکلے ہون گے، انتہائی اندھیری رات دی دعا زہرا دی دھیاں کر دیا رہی ہیں۔ اللہ نے وہ رات لہر دی جدھر وچ چن بھی کوئی نہیں سی، تارے بھی غائب سن۔ عزیزاں نے گرامی قدر امام حسن نو بی بی آکھیا آج جو رات ہے، چن غائب ہے، تارے غائب نے، بدل چھائے نے، مدینے تے اندھیرا ہے، بابا جان نو آکھو اسی نانے دی قبر تے ٹر جائیے۔ امیر المومنین کو پیغام ملیا تو مولا تشریف لے آئے، دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، دعا پاسے حسن تے حسین، فرمایا برقے پالو۔ بیبیاں مخدرات عصمت نے برقے پہنے، اندھیری رات حضرت علی باہر نکلے، ایتھوں نکلے نے، نہ کوئی بازار ہے رستے وچ، نہ کوئی میدان ہے رستے وچ، نہ کوئی دکان ہے رستے وچ، نہ کوئی انسان ہے رستے وچ۔ جڑے میرے مولا علی دھیاں نوں لے کے محمد دی قبر تے گئے نے، وہ جڑا چراغ پہ بلدا سی نا قبر دا، او علماء لکھدے نے حضور نے اپنے موڈے تو چادر اتار کے تے ہوا دے کے وہ چراغ بجھا چھڑیا۔ جدوں چراغ بجھایا تے رو کے امام حسین نے پوچھا بابا ایتھے بیگانہ تے کوئی نہیں، تو سکا پیوں ہے تے اسی سکے ویر۔ حضرت علی دی آواز آئی او میرا سونا، اس قبر دی زیارت جن بھی کردے نے، اس قبر دی زیارت ملائکہ بھی کردے نے، اسے تہجد گزار بھی کوئی آ جاتا ہے۔ علی دی شرافت گوارا نہیں کرتی کسے انسان دی نظر، کسے جن دی نظر، کسے ملک مکرم دی نظر میریاں بیٹیاں دے چہرے تے پہ جائے۔ او جیڑا علی دنیا دا چہرہ ملائکہ تو شماردا رہیا، او 10 محرم دی دیگر نو آندی سی واہ جاوا حال ہے میرا پردہ۔ بی دی عظمت کی اس بی بی نے ابن زیاد کے دربار چاکھیا، اس کو بی بی نے آکھیا ابن زیاد نو چپ ہو جا، میرے پیر دی شان مزید کوئی گستاخی دا لفظ نہ
رکھی جڑے ویلے بی بی دا اس کتا لفظ نکلی ہے نا منہ چوں دربار دے کونے چوں علی دا شیعہ میرے مولا علی دا صحابی تے پرانا دوست جمل تے سفین دا ساتھی تڑپ تڑپ کے کہنے لگا اے نا علی میں نبینا علی کسے بول رہے ہیں بندے قریب ہو کے کہنے لگے عبداللہ بن حفیف تو نبینا دے نال عقل بھی تیری جاندی رہی 21 سال ہوئے نے علی نو شہید ہوئے علی کتھوں ہونا سی کہنے لگا میں پاگل نہیں اپنے قبیلے دا سردار سی ایدی گل بندے ایمری ہن پرا سن دے کہنے لگے آرام نال گل کروں میں اپنے مولا دے خطبے کوفے دی مسجد دی سنے جمل وچ بھی سنے سفین وچ بھی سنے میں اندھا ضرور ہوں ایک اکھ میری جمل ضائع ہوگی ایک سفین ضائع ہوگی نبینا میں ضرور ہوں لیکن میں نو کعبے لے چلا میں کعبے دی دیوار نو ہاتھ لا کے آکھاں گا اے جڑا اس کت جیسا آکھیا اے لہجہ علی اور علی دا لہجہ کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا اے مولا علی دا لہجہ ہے مولا علی دا لہجہ جس محمد دی زبان چوسی سی اے او دا لہجہ میں نو آرام نہ دسو اے بولن والا حسین ابن علی ہے امام حسین ہے بندے کو منہ کر کے کہا لا نہیں کہنے لگا عباس ہے بڑا دل تو ہے کہا لا نہیں جعفر نہیں عثمان بن علی نہیں علی اکبر ابن حسین علی اکبر ہے حسین دا بیٹا وہ بھی تو دادے دے دادی بول سکتا نہیں قاسم ہے انہاں کہ نہیں ہو سکیا اولو محمد رہے ہو سکا نہیں تین دسیا کوئی نہیں ہو سکا میں جلدی آخری جملہ ہے میں دسو کون بول رہا ہے علی دے لے جے پھر اس مسکین دا ماما بھی لے گیا اس منہ دے بھی معلوم کیتا اس رانا دے سینہ سے معلوم کیتا جنہوں اس بندے نے کان کو منہ کر کے آکھیا ہاتھ ہی زائنب پھر آج ایک دربار کے بول رہی علی دی بیٹی زائنب رو رو کے کہنے لگا بکواس نہ کرو اور نانے دے رو دے تے کرے آنا جان والی اور مدینہ دے بازار کندی نہ جان والی ابن زیاد ملعون دے دربار کیسے آ گئی جنہوں پیو دے شیعہ نو پریشان ویکھیا بی بی زینب فرمایا اما فضا راہ بنا میں پیو دے صحابی نال گل کراں غربت دا جملہ آکھاں یا مظلومی دا جڑا آکھو میں آکھ لینا بی بی جنہوں آکھے نا اتنا بولو گے ہے تے بیگانہ نا بی بی نے خدا دی قسم اس طرف نا اشارہ تن فرمایا بی بی فرمایا اما جدوں میں ایہو جہاں نال پئی بول رہی ہائے ہائے اے تے میرے پیو دا وفادار ہے اے تے میرے باپ دا شیعہ اور ساتھی ہے جدوں راہ بنایا گیا اوتھے عبداللہ پہ تڑپدا سی ایتھے کھلو کے بی بی نے کمال کیتی نے کریمی دی اے نے آکھیا میرے نانے دا صحابی میرے پیو دا ساتھی میرے امیراں دا محب نا نا میرا مدد کرنے والا نا بی بی کو کتنی غربت سی قبلہ بی بی آواز دے کے آگیا چاچا بن جا میں زینب میں کربلا ویر دے میں نو 10 محرم دی دیگر نو لوٹی پہ گئی نہ میرا عباس رہے نہ میرا حسین رہے میں نو بولنا پہ امیراں دے تحفظ واسطے دین اسلام دی حمیت بچان واسطے بس ایک جملہ سننا سی عبداللہ دی آوازی صدق امیر المومنین میرا امام سچا میرا امیر سچا ایک بندہ آگے بڑھ کے کہنے لگا اس بے موقع علی دی صداقت نارے کیوں نہ رہے کہنے لگا میں نے علی دی عزت دی قسم میں نے جنگے جمل تے سفین یاد آ گئی میری اکھ ضائع ہوئی جمل پھر سفین میں قدم چم چم کے علی دے منتاں کرتا رہا کہ تو معجزہ نما ہے میری آنکھاں ٹھیک کر دے میں دوبارہ تیرے واسطے جہاد کرنے واسطے تیار ہوں جدو آدھے میں نے ہون یاد آیا جدو میں آدھا سنا مولا میری آنکھاں ٹھیک کر دے ہو میرے مولا روندے بھی سان جس سینے نال میں نے لا لا کے آتے سن انجے ہی رہو چنگا رہے گا اور نبی نہیں رہو چنگا رہے گا کہنے لگا یاری میں نبی نہیں بہتر نہ میں تیری بی بی نو دیا ویکھے نہ میں جناب سیدہ نو بول دیا ویکھے تمہیں یہ دعا ہے صلو علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی محمد و آل محمد یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا کریم الرحمن بحق حسین علیہ السلام
میرے خالق ساری اس عبادت کو قبول اور منظور فرما. میرے مولا دور و نزدیک سے آئے مومنین دے اس مجلس سے سر کا گناہ معاف فرما. میرے خالقہ سر کے عادل حاکم مسلط فرما اور عادل حقیقی امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. میرے خالق محمد و اہل بیت محمد کی پاک ذات واسطہ مومنین دی حفاظت غیب تو فرما. میرے خالقہ تو بہتر جاننا ہے، تیرے علم ہر چیز ہے. اسی شہادت واسطے ہر وقت تیار ہوں. اس کے باوجود دعا کرنا مومنین دی حفاظت فرما، دہشت گردہ نیست و نابود فرما. میرے خالق تمام دعاواں جڑے بیمار ہیں بیمار کربلا تو میرے واسطہ شفائی کاملہ عطا فرما. تیرے مقروض غیب تو قرض ادا فرما. اور میرے خالق جڑا بندہ جس عالم کی پریشان ہے، جڑا ذہن آل محمد کے غم وچ پریشان ہے، میرے خالق اس ذہن کو جھوٹا نہ کر، کسی اور پریشانی سے مبتلا ہی نہ کر. مہربانی فرما انہوں صرف آل محمد کی پریشانیاں پریشان ہونے کی توفیق دے اور دنیا کی کوئی پریشانی سارے سے. میرے خیال کا تمام دعاواں عزت زہرا دا صدقہ قبول و منظور فرما. پانیاں کی محنت قبول و منظور فرما. ان کے عزت